اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ یہ سورۃ الملک ہے، عجیب سورت ہے۔ اس سورت کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر اس سورت کو منجیہ یعنی آخرت کے عذاب سے یا قبر کے عذاب سے بچانے والی کہا گیا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا تھا، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں نیچے سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ در حقیقت نیچے ایک قبر تھی۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر کہا اس صحابی نے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہی المنجیہ، کہ یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی صورت ہے۔ وہ جو قبر میں بندہ پڑھ رہا تھا وہ سورۃ الملک پڑھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ وہ نظام جس کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، اللہ ظاہر فرماتے ہیں اپنے پیارے بندوں کے لیے کہ میرے پیارے بندے اس پر عمل کریں اور وہ بھی اس عذاب سے بچ جائے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اس لیے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہے غالباً، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھتے اور ان 2 رکعت میں سورۃ الملک پڑھتے۔ اس لیے ہمیں یہ سورت یاد کر لینی چاہیے اور اس سورت کو نوافل میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قبر جو سب سے خطرناک ایک مرحلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آخر وہ کون سی چیز بیان فرمائی ہے کہ اس صورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں اپنی ذات میں بھی یکتا ہوں، یعنی میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ نمبر 2، میں اپنی صفات میں بھی یکتا ہوں، کائنات کا نظام میں چلاتا ہوں، کائنات میں کسی کی مدد میں کرتا ہوں، کائنات میں جتنی انوکھی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہے وہ سب میری کاریگری ہے، میں نے ان تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے، اس لیے تم میری اس صفات میں کسی کو شریک مت کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی قدرت بیان فرمائی ہے۔ قدرت بیان فرمانے کے بعد یہی بیان کیا ہے کہ بتاؤ اتنی بڑی قدرت کی جو ذات مالک ہو اس کے سوا کوئی اور ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے۔ عجیب صورت ہے، اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے چیلنج کیا، وہ چیلنج آگے آ رہے ہیں۔ اب سنیے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے، یعنی پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں وہ چلاتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وجود بخشا۔ آپ کو بڑی تفصیل معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے اس کو نکالا تھا، ان کی پیٹھ میں سے اس کو نکالا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق تمام روحوں کو ترتیب سے سامنے رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان روحوں سے پوچھا۔ اللہ تعالی نے ہر روح کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرمائی کہ وہ روح اللہ کو دیکھ رہی تھی، تو تمام روحوں سے اللہ نے سوال کیا
کیا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، میں ہوں یا کوئی اور؟ تو تمام نے یہ اعتراف کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے انسان کو، وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ کون تم میں سے شاندار کام کر کے آتا ہے۔ جو شاندار کام کر کے آئے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو برے کام کر کے آئے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے موت کو بنایا اور حیات کو بنایا، زندگی کو بنایا۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو انسان کی حیات ہوتی ہے، انسان پہلے زندہ ہوتا ہے پھر مرتا ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ کو حیات کا ذکر کرنا چاہیے تھا، موت کا ذکر بعد میں کرنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے موت کو مقدم اس لیے کیا تاکہ موت ہمارے سامنے رہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں ایک دن مر کر جانا ہے، ہماری یہ روح یہاں سے دوسرے عالم کی طرف جانے والی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہم جب جیتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد باقی رہے گی، گناہوں سے انسان بچتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے موت کو پیدا کیا، ورنہ پہلے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں پیدا کیا؟ تو فرمایا کہ میں نے انسان کا امتحان لینا ہے، اس لیے میں نے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما کر توحید کو ثابت فرما رہے ہیں کہ بتاؤ ایسی قدرت کی حامل اگر کوئی ذات ہے تو بتاؤ مجھے۔ کوئی نہیں ہے۔ کیا طاقت ہے؟ اللہ فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا، اور پھر عجیب بات اللہ فرماتے تہ بتہ بنانے کے بعد آج تک تمہیں کہیں دراڑ نظر آتی ہے، کہیں پھٹن نظر آتی ہے؟ اللہ فرماتے آنکھ لوٹا، تو واپس دیکھ، بار بار دیکھتا رہے اور اس پر ریسرچ کر لے، پوری زندگی اس میں گزار لے، لیکن اللہ فرماتے تیری آنکھیں، تیری تحقیقات تھک جائے گی، لیکن اللہ کی اس قدرت میں تجھے کہیں بھی کوئی دراڑ، کوئی کمی، کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ فرماتے بتاؤ کوئی ہے ایسی طاقت کی مالک ذات؟ اگر نہیں ہے تو پھر میری عبادت کرو، میرے سوا کس کی عبادت کرتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ صرف آسمانوں کو بنایا نہیں، آسمانوں کا جو ہم نے ڈیکوریشن کیا ہے، کتنا خوبصورت آسمان بنایا ہے، اس میں ہم نے جھلملاتے ہوئے ستارے رکھے۔ آج انسان اپنے بیڈ روم کو سجاتا ہے تو اس میں اس طرح کے جو ہے اسٹار لگاتا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا نظام تو دیکھ، اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو خوبصورت بنایا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، چیز ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مختلف مقاصد کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ ستاروں کو اللہ نے بنایا تو ایک مقصد تو آسمان میں خوبصورتی پیدا کرنا، دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جنات تھے، جو شیاطین ہیں، جو برے جنات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے تھے، تو اللہ نے ان ستاروں کو میزائل بنا دیا۔ اب میزائل داغے جاتے ہیں، وہ اسی جگہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اب آسمان کی کوئی بات لکھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے یہ میری قدرت ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ستاروں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مسافر جو راستہ بھٹک جاتے ہیں ان ستاروں کے ذریعے سے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی ہم لوگ دریاؤں میں، سمندر میں سفر کرتے ہیں تو دریاؤں میں، سمندر میں جو ملاح ہوتے ہیں، جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ راستہ کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ تو آج ایسی ٹیکنیک آ گئی کہ جس کی وجہ سے لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں، ورنہ پہلے ایک لائٹ ہوتی تھی، بڑی لائٹ کی طرف وہ لوگ سفر کرتے رہتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے سفر کرتے رہتے تھے اور منزل تک پہنچتے تھے۔ اللہ فرماتے یہ ہے ہماری قدرت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میری توحید پر نہیں چلے گا، میری اتنی بڑی قدرت دیکھنے کے بعد بھی انکار کرے گا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور یہاں جہنم کے لیے
سعیر کا لفظ استعمال کیا ہے. وَلَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, سعیر کہتے دہکتی ہوئی آگ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ وہ جہنم در حقیقت دہکتی ہوئی آگ ہوگی. پھر اللہ فرماتے ہیں اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ, اللہ فرماتے جہنم کیسی ہوگی آپ جانتے ہیں, جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا توحید کا انکار کرنے والوں کو, تو وہ جہنم کی چیخوں پکار کو سنیں گے. وہی تفور, وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر, ایک طرف یہ جہنم کی آگ دیکھیں گے پریشان ہوں گے, دوسری طرف جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان کو ستائیں گے. کیا ستائیں گے بتاؤ؟ کیا تمہیں کوئی باخبر کرنے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تمہیں آگاہ کرنے والا, چوکنا کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ, اور ہم جھٹلا کر یہ کہہ رہے تھے اللہ نے کوئی سچائی نہیں بھیجی ہے. اب فرشتے کہیں گے, داروغہ کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر, جاؤ اب تم ایک گمراہی, بڑی گمراہی میں ہو, اب تباہ و برباد ہونے والے ہو. اب یہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کاش ہم سن لیتے, ہم عقل دوڑاتے تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ جاتے. اللہ فرماتے ہیں اس دن وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے لیکن گناہوں کا اعتراف ان کو نفع نہیں پہنچائے گا. فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, اللہ فرماتے ہیں تباہی دوری ہے جہنم والوں کے لیے. اس کے برخلاف ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, اللہ فرماتے ہیں لیکن میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں, جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہے آج تک لیکن پھر بھی غلط کام کرنے سے ڈرتے ہیں. ان کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ حساب لیں گے. اللہ فرماتے ان کو سب سے پہلے تو ان کے لیے انعام یہ ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ان کو بہت بڑا اجر دوں گا. پھر اللہ گناہ کرنے والوں سے پوچھ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, ارے بتاؤ تم گھڑی بناتے ہو, تم دنیا میں کوئی مشین بناتے ہو تو اس کے پرزے سے واقف رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو؟ تو اللہ فرماتے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ, میں نے تم کو بنایا تو تم چھپ کر بات کرو گے, میں جانوں گا. تم کھلم کھلا گناہ کرو گے, میں جانتا ہوں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ تمام باریک چیزوں سے کو دیکھتا ہے, وہ باخبر ہے, تمام چیزوں سے باخبر ہے. اس لیے گناہ کر کے یہ مت سوچو کہ اللہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتے میں نے تمہیں بنایا ہے, کیسے میں واقف نہیں ہوں گا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح کا ڈر, اللہ کی خشیت ہم پیدا کرے اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ایک اللہ سے تمام چیزیں اللہ سے مانگے. اس لیے اگلے سبق میں سمجھاؤں گا کہ وحدانیت کس چیز کا نام ہے. آج بہت سے لوگ وحدانیت سے دور ہے, مسلمان ہو کر بھی وہ شرک میں مبتلا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا موحد بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.